نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 275 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو دجال نکل کر کے آئے گا تو یہ کہاں سے نکلے گا، اور اس بارے میں احادیث شریفہ میں کوئی صراحت ہو تو اس سے مطلع فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ دجال اس وقت بھی زندہ موجود ہے اور دنیا کے کسی خطے میں وہ باحیات ہے، اور اس کا علم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ اب وہ خطہ کہاں ہے تو اپنی طرف سے تو کچھ متعین کرنا مشکل ہے، لیکن ترمذی شریف میں ایک باب باندھا گیا ہے، باب ما جاء من این یخرج الدجال، کہ دجال کہاں سے نکلے گا اس کے متعلق باب ہے، اور اس کے ضمن میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو حدیث نمبر 2237 ہے ترمذی شریف کی، اور روایت کر رہے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا کے مشرقی علاقے سے ظاہر ہوگا، اور اس مشرقی علاقے کا نام خراسان ہے، اور محدثین کے نزدیک خراسان سے مراد ایران ہے اور افغانستان کا کچھ حصہ ہے، اور جو روس سے آزاد شدہ ریاستیں ہیں ان کا کچھ حصہ ہے۔ اس پورے خطے پر خراسان کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کہیں سے وہ نکل کر کے آئے گا، اور یہ روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے، محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرقی علاقوں میں اس کا ظہور ہوگا، اور جو اس وقت کے بڑے بڑے گمراہ کن اور اسلام دشمن جماعتیں اور افراد ہوں گے وہ سب اس کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ امام صاحب مغرب کی تیسری رکعت میں مکمل تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر مقتدیوں کے تکبیر کہنے سے دوبارہ قعدہ اخیر میں آ کر بیٹھ گئے، پھر سجدہ سہو کے بعد نماز مکمل کی، تو اس صورت میں نماز درست ہوئی یا نہیں، اور سجدہ سہو ضروری تھا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا، کیونکہ ایک رکن کا نماز میں اضافہ ہو گیا قیام کی شکل میں۔ اگر امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز درست ہو گئی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے نماز کی نیت باندھی اور ان کے پاس قیمتی سامان تھا، تو وہ نماز کے دوران کنکھنیوں سے اپنے سامان پر نظر ڈالتے رہے، گردن نہیں گھمائی، تو ان کا یہ عمل نماز کے لیے مفسد تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، کنکھیوں سے دیکھنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوئی، اور چونکہ سامان کی حفاظت کی ضرورت بھی تھی
اس لیے امید ہے کہ ان سے مواخذہ بھی نہ ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس زکوٰۃ اور قربانی کی مالیت کے بقدر سونا ہے تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب ان کے پاس نصاب کے بقدر سونا موجود ہے تو حسب ضابطہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سال پورا ہونے پر حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر احرام گندہ ہونے کی حالت میں تبدیل کیا اور جب اس کو دھویا تو ایسا صابن یا صرف استعمال کیا جس میں کافی تیز بو تھی اور وہ احرام کے سوکھنے کے بعد بھی محسوس ہوتی رہی، تو کیا اس احرام کو پہننے کے بعد تیز خوشبو محسوس ہونے کی وجہ سے دم لازم ہوگا یا جزا واجب ہوگی یا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر احرام باندھنے سے پہلے اس احرام کو صابن سے دھویا ہے اور صابن کی خوشبو اس میں باقی رہی سوکھنے کے بعد بھی، تو احرام کی نیت کرنے کے بعد اس کپڑے کو پہننے کی وجہ سے کوئی جزا لازم نہیں ہوگی۔ لیکن احرام کی حالت میں خوشبودار صابن کا استعمال چاہے وہ دھونے کا ہو یا لگانے کا ہو وہ درست نہیں ہے، اس پر حسب ضابطہ جزا لازم ہوتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں ایک شخص نے نفلی طواف شروع کیا پھر کسی عذر کی وجہ سے پورا نہیں کر سکا اور وطن واپس آ گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر طواف کی قضا لازم ہے۔ زندگی میں کبھی بھی مکہ معظمہ جائے تو اس طواف کی وہ قضا کر لے۔ بہتر ہے کہ اثر نو وہ طواف کر لے تو اس کے ذمے سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا اور کسی دم کے ذریعے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، طواف ہی کرنا پڑے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ عورت پر شوہر کے لیے قضاً کون کون سے حقوق واجب ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کے اوپر شوہر کے متعدد حقوق ہیں، جن میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ کوئی حکم دے اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس حکم کی تعمیل کرے۔ دوسرے یہ ہے کہ بلا وجہ اس کے قربت سے انکار نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ جس شخص کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہو اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس کے گھر سے بلا اجازت کہیں اور نہ جائے۔ یہ اہم حقوق ہیں جن کا ذکر فقہا نے کیا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اسپتال کا انشورنس کرایا ہے کہ اگر ہاسپٹل میں کچھ نقصان ہو جائے تو انشورنس کمپنی اس کا معاوضہ دیتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹروں کا بھی انشورنس ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ملک میں کسی بھی جگہ جائیں اور کچھ نقصان ہو جائے تو کمپنی کے ذمے نقصان کی ادائیگی ہوتی ہے، تو ایسا انشورنس کرانا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس طرح کا انشورنس قانونی اعتبار سے لازمی ہے تو اسے کرانے کی گنجائش ہے، لیکن اگر قانوناً لازم نہ ہو اور کوئی مجبوری نہ ہو تو اس طرح انشورنس کرانے کی اجازت نہ ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ میں نے ایک اسپتال سے معاہدہ کیا ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ مثلاً مجھے 2 گھنٹے بیٹھ کر مریضوں کو دیکھنا ہے اور ان کو اسپتال میں داخل کرنا ہے، تو اسپتال والوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ کو ہر بل کے اوپر 20% دیں گے۔ مثال کے طور پر کسی مریض کا 50,000 روپے کا بل بنا تو مجھے 10,000 روپے ملیں گے۔ اس کے برخلاف اگر میری فیس 500 روپے رکھی ہے تو 2 دن میں مجھے 2,000 روپے ملیں گے۔
لیکن اگر 20% کے اعتبار سے لیں تو مجھے 10,000 روپے ملیں گے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح فیصدی کے اعتبار سے میرے لیے اس اسپتال میں کام کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ شرعی اعتبار سے شرکت اعمال کا ہے، یعنی متعدد افراد کسی ایک عمل میں شریک ہوں اور یہ طے کر لیں کہ جو منافع ہوگا وہ آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ معاملہ اس طرح کریں کہ اسپتال والوں کو جو بھی منافع ہو اس میں ہم 5%، 10% یا جتنا بھی طے ہو اس میں ہم شریک ہوں گے اور ہم اتنا وقت دیں گے تو یہ معاملہ درست ہوگا۔ لیکن اس طرح طے کرنا کہ اس میں ہر بل کے اوپر 20% ملے گا تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرکت پائے جانے یا نہ پائے جانے میں شک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مریض پر 50,000 روپے پورے ہی خرچ ہو گئے ہوں اور بچا ہی نہ ہو، اس کا امکان تو ہے ہی، تو شرکت ختم ہو جائے گی۔ تو جہاں بھی شرکت ختم ہونے کا خطرہ ہو تو اس طرح کی شرکت وہاں فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں کہ جو نفع ہوگا اس میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، اور پھر پورا حساب بھی دینا پڑے گا، کتنا اصل ہے کتنا نفع ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بیوی کا کوئی وارث نہیں ہے اور اس نے شوہر کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کر رکھی ہے، تو یہ وصیت نافذ ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس بیوی کا کوئی بھی وارث نہ ہو دور دور تک، یعنی نہ اصحاب الفرائض میں سے ہو، نہ عصبہ ہو، نہ ذوی الارحام ہو، کوئی نہ ہو، اور صرف شوہر ہی اس کا وارث بن رہا ہو، تو آج کل چونکہ بیت المال کا شرعی اعتبار سے وجود نہیں ہے، اس لیے فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں شوہر ہی کو پورا مال دے دیا جائے گا اور اس میں کوئی کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔